اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں، اور خاص کر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیش کرتے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا ہی اچھا کام کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان نعت خواں حضرات کو بھی یہاں مدعو کریں اور ان سے گفتگو کریں، ہم ان سے جان سکیں کہ آپ اپنی زندگی کا بسر کس انداز میں کریں، اور حضور کی ثنا خوانی آپ نے کب کیوں کیسے اسٹارٹ کی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور حضور کی نعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز میں پڑھنی چاہیے، اور ان کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، اور ڈیلنگ آپس میں کیسی ہونی چاہیے، اور کسی کو اگر آپ اس فیلڈ کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے والے اور ہر لحاظ سے خوبصورت ان ڈریسنگ کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. جنا کیپ بھی بڑی خوبصورت پہنتے ہیں، اگر ویسٹ کوٹ کی بات کی جائے وہ بھی بہت پیاری، مسکراہٹ بھی بڑی اچھی، اور بات کرنے کا انداز بھی بڑا پیارا، اور نعت پڑھنے کے انداز کے ساتھ ساتھ ان کی آواز کی جو رینج ہے وہ بھی ماشاءاللہ کمال کی ہے، اور بڑے ہی اچھے بہت بڑے استاد کے بہت اچھے شاگرد بھی ہیں، اور بہت ہی اچھے پیر کے اچھے مرید بھی ہیں. اور میں ان کی کیا تعریف کروں، مختلف موقعوں پر مختلف اوقات میں آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں. ایک دن میں ایک رات میں ہمیں 3 سے 4 4 سے 6 جگہوں پر بھی ریکارڈنگ لائیو یہ والا سلسلہ بھی ہم انہیں دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آتے ہیں دکھتے ہوئے. میری مراد محترم المقام جناب عبدالباسط رانا سہروردی صاحب، یقین جانیں ان کے والد محترم بھی بہت بڑا نام ہے. کیا ماں کی شان انہوں نے کلام پڑھا، کیا والد کی شان، تو کیا نعتیں، تو کیا مناقب، تو کیا مناجاتیہ کلام پیش کرتے ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں میری مراد عبدالباسط رانا سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے پیارے پروگرام میں مجھے یاد کیا، مدعو کیا، اور جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ میرا انٹروڈکشن کروایا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، باقی حضور کی سب عنایت ہے. باقی میں تو کچھ نہیں سمجھتا کہ مجھ میں کوئی ہے، لیکن یہ سب حضور میں کی دراصل کافی عرصے سے آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اس کے علاوہ بھی ہماری ملاقات جہاں ہر جگہ رہتی ہے الحمدللہ. اور اکثر اسٹیٹس پہ یہ دیکھ کر سوچتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے، ایک ہی گاڑی ہوگی، تو یہ کہاں ایک وقت میں اس طرح، ہاں اتنا تو سمجھ آتا ہے کہیں پرسوں ریکارڈنگ ہو گئی ہوگی، کہیں ابھی ہوئی ہے، کہیں رات میں ہو گئی ہوگی، تو لائف والا سلسلہ بھی ماشاءاللہ. یہ تو میں سوال نہیں کروں گا کیسے مینیج کرتے ہیں، مینیج ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضرور سوال کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے. یقیناً آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو کیا محسوس بھی کرتے ہیں اس بات کو یا نہیں؟ فرمائیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا اور سعادت ہے، سننا بھی سعادت ہے. اب ہماری جو الحمدللہ تربیت کی ہے، آپ نے شروع میں نام لیا ہمارے والد محترم کا، وہ میرے استاد گرامی بھی ہیں، عبدالحمید رانا سہروردی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی نام اور مرتبہ عطا فرمایا. بے شک. سب سے پہلے ابھی آپ نے کہا نعت کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا. ہمارے والد نے بیسکلی سب سے پہلے ہمیں ادب سکھایا. ہم آج یہی سوال کرتے ہیں کہ پاپا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں نعت پڑھنے سے پہلے ادب کیوں سکھایا؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. والد صاحب نے کہا کیونکہ میرے مرشد نے، میرے استاد نے مجھے سب سے پہلے ادب کے راستے اور ادب کے سلیقے سکھائے. میں نے بھی اسی طریقے سے تمہیں سکھایا. جس کو ادب آ گیا اس کو نعت پڑھنا آ گیا. تو نعت کا سب سے پہلے آپ کا یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ میں ادب آنا چاہیے. حضور کی مدح سرائی کس طریقے سے، کس لہجے سے کرنی ہے، وہ آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے، تبھی آپ کی نعت پڑھنا اثر کرے گی سامنے. کبھی ایسا ہو میرے کچھ سوالات فنی بھی ہوں گے، کچھ سوالات سیریس بھی ہوں گے. ظاہر حضور کے ثناخواں ہیں، لازمی نہیں کہ اسکرین پر ہم صرف نعت ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارا ہنسی مذاق کا سلسلہ بھی رہتا ہے. ناظرین کرام، اچھا کبھی ایسا ہو آپ پروگرام میں گئے ہوں اور ارادہ ہو کہ یار انویلپ ملے گا، ظاہر ہے بندہ خرچہ کر کے جاتا ہے، تو وہاں سے میزبان محفل آتے ہیں، ٹھیک ہے رانا صاحب شکریہ اللہ حافظ، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا. میں ابھی
یہ جو تھرسڈے ہمارا گیا, میں ابھی کی بات بتاتا ہوں. ہمارے پیر صاحب نے, سید فصل الدین سہروردی شاہ صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی کہ, اور وہ یہ ابا جی کا طریقہ تھا, ان کا یہ تھا کہ آپ نے محفل میں اگر آپ کو بلایا جائے, آپ کے پاس وقت ہے, آپ وقت دے دیجیے, اپنا وقت دیجیے. ہاں آپ اگر ڈیمانڈ کر دیں, مطلب آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائمنگ ہے, میں نے اتنے ٹائم میں پڑھنا ہے, تو یہ ٹائمنگ کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں, یا کنوینس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ انویلپ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارے کہیں بھی انویلپ شامل نہیں ہے. ہمیں لفافے کے حوالے سے, کیونکہ میں کھل کر, آپ نے سوال کیا, میں کھل کر جواب دوں گا, ہمیں یہ تربیت ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ آپ نے کوئی معاوضہ نہیں لینا لوگوں سے. ہاں یہ ہے کہ آپ آنے جانے کا جو معاملہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں, اگر کہیں دور جا رہے ہیں, جیسے ہم پنجاب جاتے ہیں تو رہائش کے حوالے سے اور آنے جانے کا ٹکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن لفافے کی ہمارا کوئی ذہن میں نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اللہ نے بہت نوازا الحمدللہ. حضرت پھر گزر بسر کیسی ہوتی ہے اگر آپ اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتے؟ آپ یقین کریں, کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کیسے گزر بسر. ابھی بھی بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جہاں جس موڑ پہ جاتے ہیں ہم نے, اگر بس آپ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں, حضور کے لیے آپ اپنے آپ کو اگر وقف کر کے تو دیکھیں, ان پر اپنے تمام معاملات چھوڑ کر دیکھیں, آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت جی. یہ جواب سننے کی لالچ تھی مجھے بھی, میں سننا چاہ رہا تھا کہ ایسا ہی کوئی جواب آئے, اور یقیناً یہ جواب رانا سہروردی صاحب ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے بڑے بھائی بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے ثناخواں ہیں, والد محترم بھی ثناخواں ہیں. اچھا حضرت, یہ سلسلہ ظاہر ہے والد محترم بھی ثناخواں ہیں, خاندانی معاملہ ہے, لیکن آپ نے اپنی لائف کے اندر یہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے, 32 سال 30 سال 35 سال جو بھی ایک معاملہ ہے, اس کے اندر آپ کس سے بہت زیادہ والد محترم کے علاوہ ایکسپائر ہوئے؟ آپ ناطقوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, والد صاحب نے سکھایا, لیکن والد صاحب نے سب سے پہلے, جب ہم اسکول لائف میں تھے 3-4 کلاس میں ہم جب جایا کرتے, تو فجر کے وقت ہمارے والد صاحب, اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا سین ہوتا تھا, تو کیسٹ لگا دیا کرتے تھے, تو قبلہ اعلیٰ سید محمد فصل الدین سہروردی شاہ صاحب کی نعت لگا دیتے. کبھی بگڑی بھی بنائیں گے, در پہ بھی بنائیں گے, اور عیش کے نبی میرے رحمت. تو ہمیں لگا کر یہ نہیں کہتے کہ سنو, یہ کبھی نہیں کہا, بس لگا دیا, جیسے کہ تلاوت لگتی ہے صبح فجر کے وقت, ایسے ہماری نعت لگتی ہے, تو ہم وہ سنتے تھے, ہمیں اٹریکشن بڑھتی, ماحول بناتے تھے. پھر کبھی کمپٹیشن آ گیا اسکول میں, کچھ ہو گیا, پھر ہم نے وہ نعت سنتے رہتے تھے. تو ان کی اتنی ہمارے اندر, ہمارے خون میں ان کی محبت بھی شامل کی پھر والد صاحب نے, اور پھر ان سے وابستگی بھی ہماری رہی پھر, اور الحمدللہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم ان سے والہانہ محبت کرنے لگ گئے. پھر ان کے تمام کلام ہم نے یاد کر لی, انداز بھی ان کا کئی حد تک کوشش کیا ہے کہ آ سکے, کیونکہ انہوں نے ثنا خوانی اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کی ہے. کسی بھی کوئی لالچ, آج تک ہم نے ان کو سنا, کسی بھی کوئی لالچ نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے علاوہ یہ وہ, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویسے قبلہ فصل الدین سہروردی صاحب سب سے پسندیدہ ناطخواں تو وہی ہیں. میں اور باقی والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ باقی ثناخواں ہمارے سر کے تاج ہے, ان کا بھی کوئی وہ ڈینائی نہیں, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے. لیکن ابھی فی الحال میں ابھی چند نعتیں سنتا بھی ہوں ان کی, اور اگر میں نام نہیں لوں گا تو یہ بھی غلط بات ہے, بتانا چاہیے, جو ہے وہ حق ہے. میں اس وقت ہمارے پنجاب کے ثناخواں ہیں قاری شاہد محمود صاحب, میں ان کی نعتیں سنتا ہوں اور ان سے بھی کافی چیزیں میں سیکھتا ہوں, کیونکہ نعت کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں, تو ان سے میں بڑی چیزیں میں بہت انسپائر ہوتا ہوں. ماشاء اللہ, آج کل قاری شاہد صاحب سوشل میڈیا پہ بڑے چھائے ہوئے, اور ان کا انداز بھی پیارا ہے, پلس وہ محبت بھی بڑی کرتے ہیں, جو ان سے ملاقات ہو جس کی بھی ہوتی ہے وہ بڑے شفقت کے ساتھ ملتے ہیں. میں آپ کی بات کو وزیر آباد میں ہماری ملاقات ہوئی پہلی, نہ وہ مجھے جانتے, مجھے بھی مدعو کیا ہوا تھا, اتنی کوئی ہماری نشہ نہ تھا, بس ان سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے اتنی محبت سے اور پیار سے ویلکم بھی کیا. اور جب ان کو یہ پہلے تو ملے تو انہوں نے بہت پیار دیا, لیکن جب وہ خود مائک پر آئے تو انہوں نے مائک پر آ کے اہل خانہ کے بعد پھر ہم میرے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے بات بتائی کہ کہاں سے آئے, کیا تعلق, کم از کم میں سمجھو 5 سے 7 منٹ تو میرے لیے انہوں نے بولی. بڑی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یقیناً بچپن میں مقابلوں میں آپ جاتے رہے ہوں گے, کہیں ایسا ہوا کہ آپ نے ون کیا, فائنل تک آپ پہنچے, پھر اس کے بعد جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے, کیا چینلز پر بھی آپ نے نعت کے مقابلے میں حصہ لیے, کوئی ایسا واقعہ؟ میں مختلف نجی چینل پر الحمدللہ مقابلے لیے. میں 2000, مجھے آج تک یاد ہے, 2010 سے لے کر 14 تک میں نے مقابلے کیے ہیں. 2010 سے 14 تک, بالکل ایسا ہی ہے. اس میں چینلز بھی شامل ہیں, اس میں ہمارا کالج بھی شامل ہے, اسکول بھی شامل ہے. کون سے اسکول سے میٹرک کیے جناب؟ میں نے بالکل, اب ہمارے ہی ایریے میں ہے داکپول اسکول,
اور بہت اچھا اسکول ہے, اس وقت بہت نام ہے اس کا. تو اس اسکول میں ہم نے اب جانا ہوتا ہے وہاں؟ بالکل بالکل اچھا. جانا ہوتا ہے الحمدللہ. سالانہ تو ہوتا ہی ہے, سالانہ اچھا تو ہوتا ہی اچھا. ہے. باقی کیونکہ سالانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں, ایز اے جج وہ ہمیں بلاتے ہیں. ماشاء اللہ. اور وہ پھر وہی کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس اسکول سے اسی اسکول سے کیا جی تعلیم حاصل کی اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس, آپ سب کو بتائیں. پھر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ خوش ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ ہم ان کو, اچھا ظاہر سی بات ہے استاد تو پیار بھی کرتے ہیں تو پھر ڈانٹتے بھی ہیں. ایسا ہی ہے. ہمیں انہوں نے, ان کا یہ کہنا تھا, آج بھی وہ استاد موجود ہیں سارے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کو بچپن میں بہت ڈانٹا ہے, یہ مڑ کر کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا. بہت ادب میں رہے اور تبھی آج ماشاء اللہ رب العزت نے ان کو وہ ادب آپ کے والد محترم نے بچپن میں آپ کو سکھا دیا تھا. اچھا, کوئی ایسی محفل جو یادگار محفل ہو جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے, اب تک آپ نہیں بھولے, آگے بھی امیدیں نہیں بھولیں گی, کوئی ایسی محفل؟ میں الحمدللہ بہت کراچی کی بڑی محفلیں ہیں, لیکن کراچی کی میں تو بہت محفلیں کرتا ہوں تو بہت یاد رہتی ہیں. لیکن میں ایک محفل کا بھی تذکرہ کروں گا. حال ہی میں نے ایک محفل کی تھی بہاولپور میں, وہ عرس کی محفل تھی. غالباً میں یہ سمجھتا ہوں لاکھوں کا مجمع اس میں شامل تھا. اچھا, میں یہ سمجھا کہ میرے علاوہ بھی نعت خواں اس میں موجود ہوں گے, تو پتہ ہی چلا کہ ایک مصر کے قاری تھے, ان کو 1 گھنٹہ دیا گیا اور مجھے بالخصوص کراچی سے بلایا نعت کے لیے. اچھا, میں کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے مختلف نعت خواں بہت اچھی اچھی آواز کے شامل ہوتے ہیں. میں سمجھا, میں نے کہا اور نہیں, کہنے آپ ہی ہیں, آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا. تو مجھے یاد ہے میں نے 1 گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ وہاں پڑھا تھا. ماشاءاللہ, کیونکہ ماحول ایسا بن گیا, انہوں نے کہا پڑھتے جائیں پھر. اور اتنی مجمع, اتنی پبلک, اس میں پھر میں نے الحمدللہ شعراء کرام کی بھی جو کلام میں نے منتخب کیے, جس میں اعلیٰ حضرت تھے, ابا جی رحمۃ اللہ علیہ تھے, پیر نصیر شاہ صاحب تھے, نیازی صاحب, ظہوری صاحب, تمام, اور بہت اچھا ماحول رہا. انہوں نے پہلی مرتبہ وہاں کی عوام نے مجھے سنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہر سال کے لیے ہمارے لیے فکس ہو گئے. تو ان کی محبت تھی اور پبلک بہت تھی اور جو بہت جھومی اور بہت مزہ آیا اور انہوں نے بہت پیار دیا. تو مجھے یاد والوں میں مجھے رکھ لیجیے گا. اچھا, ابا جی رحمۃ اللہ علیہ, یقیناً جو آپ نے فرمایا یہ آپ نے الحاج ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ہم جو جتنی بھی ان کی مریدین صحبت رہی ہے, ملاقات ہوئی آپ کی؟ میں وہ بتاتا ہوں, جتنے پیار کرنے والے یا مریدین ہیں ان کو پیار سے ابا جی کہتے ہیں. اور ان کا جیسے کہ نام مجدد نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ان کا کام, ان کا جو بھی معاملات ہے, کیونکہ ان بقول ان کے کہ میرے بیٹے سید فصل الدین سہروردی نے میرا تمام تر معاملہ جو دین کے حوالے سے میں نے کیا وہ پوری دنیا تک پہنچا دیا. اور الحمدللہ آج بھی ان کے کلام تازہ ہے ہمارے ذہنوں میں. ان کی صحبت آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میری پیدائش ہے 97, ٹھیک ہے, 97 سپٹمبر کی. آپ کا وصال ہوتا ہے 2001 میں. تو میں ویسے تو میں ان کی نگاہ میں ابھی ہوں الحمدللہ. تبھی وہاں سے لقب مجھے سفیر ریاض کا ملا. قبلہ فصل الدین سہروردی شاہ صاحب نے مجھے لقب یہی دیا کہ تم ابا جی کا کام کر دو, ابا جی کے حوالے سے سفیر. لیکن میں ویسے ان کو نہیں دیکھا میں نے. ماشاءاللہ. ویسے میری 93 کی پیدائش ہے اور 2002 میں میرے پیر و مرشد کا انتقال ہوا. والد محترم امام شاہ منرانی صاحب والد محترم لے کر جایا کرتے تھے. آپ نے تو جنازہ پڑھا ہے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ اچھا, شاہ صاحب نے پڑھا ہے؟ شاہ منرانی صاحب نے تو پڑھا. ان کے ایک ماشاءاللہ بڑا گہرا تعلق تھا سارے معاملات. جب ان کے گھر محفل ہوتی تو قبلہ فصل الدین سہروردی شاہ صاحب کو بلاتے تھے, وہی پڑھا کرتے تھے تمام معاملات. ایک محفل میں نے دیکھی کچھ دن پہلے, ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں فصل الدین سہروردی صاحب تلاوت فرمائے تھے, آپ پیچھے بیٹھے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد سنت بھی وقت کے تلاوت سے آپ اندازہ ہوتا ہے وقت کے پابند ہیں. اور شاہ صاحب بھی ظاہر آج کل کوئی سینئر ثنا خان صاحب تشریح تلاوت میں آپ کو بڑی دور پوچھیں گے تلاوت کب ہے, اتنے بجے, اس کے بعد کس کی نعت ہے, ٹھیک ہے میں اتنے بجے آ جاؤں گا. کاش کیسا ہو جائے جی کہ وہ محفل میں سارے شامل ہو جائیں. یہ دور مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے یہ میری ویڈیو کہیں وائرل ہو جائے تو میرے لیے جو چھترول لے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, میرے اپنے ہی. ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, ایسا ہے کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے, نعت خواں مصروف ہیں. بھائی سارے ہی مصروف ہیں, تلاوت سے بڑھ کر کون مصروف ہے؟ کاش کہ کوئی نعت خواں یہ بھی تو کہہ دینا. پہلے تو مجھے کہنا چاہیے, میں کوئی مجھے بلائے تو میں کہوں یار تلاوت کتنے بجے, 9:25 پہ, میں 9:20 پہ پہنچ جاؤں گا. کاش کہ ایسا ہو جائے. یقین جانیے اس سے روحانیت, تلاوت میں روحانیت ہے حضرت. آپ یقین کریں, پہلے کی محفل میں آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب کیونکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تاج محل, ایک میں نام بھی لے لیتا ہوں, تاج محل ہوٹل میں ایک محفل تھی, تو اس میں پیر نصیر شاہ صاحب کی صدارت تھی. اچھا, گولڈا شریف. اب نعت خواں ابھی تلاوت ہو رہی ہے, تمام نعت خواں جو آنے ہیں پڑھنے کے لیے وہ بھی اسٹیج پر ہیں, اور جو صدارت فرما رہے ہیں پیر صاحب وہ بھی اسٹیج پر ہیں, جس میں قاری ورثہ قاسمی ہیں, صدیق اسماعیل صاحب ہیں, سید ہاشمی الحاج سید محمد فصل الدین سہروردی صاحب ہیں,
یوسف میمن صاحب ہے, خورشید احمد صاحب ہے, تسلیم احمد صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے, اور قبلہ عبدالحمید صاحب بھی ہیں. ماشاء اللہ. تمام نے اور تمام اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. کیا بات ہے. دیکھیں نظم و ضبط کیا قائم رہا, ایک نظم و ضبط بھی, اور اس کے علاوہ آپ کو ایک روحانیت وہاں ملتی ہوگی, اور ہر پبلک وہی انسان خوش. بالکل الحمدللہ اول وقت سے لے کر آخری وقت تک لوگوں نے. اچھا پہلے کی محفلوں میں یہ بھی آپ دیکھیں, لوگ بیٹھا کرتے تھے باوضو اور ٹوپی لگا کے, اور اخبار ہوتے تھے, لوگوں کو لے کے جاتے تھے. لیکن آج کی محفلوں کا وہ آج رجحان تو ایسا ہمارے نہیں ایسے, میں بھی اگر جاؤں گا تو بولیں گے رکیں ابھی دوسرے کی نعت ہوئی, کھانا وانا کھا لیں, کمرے میں بیٹھ جائیں. اب یہ ایک ٹرینڈ چل گیا, اب کیا کر سکتے ہیں اسے. میں تو ختم نہیں کر سکتا, کوشش ضرور کر سکتا ہوں. میری بھی کوشش ہونی چاہیے, ناظرین آپ میں سے کوئی نعت خوان کی بھی کوشش ہونی چاہیے. کسی کا دل دکھانا ہمارا مقصد نہیں. ہم کیونکہ اللہ نے مجھے منہ دیا ہے, میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں, کسی کے دوسرے کے منہ سے نہیں بول رہا. کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ میں بری بات نہیں اچھی بات کر رہا ہوں. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, آپ جہاں نعت پڑھتے ہیں وہاں مائک کی ضرورت ماشاءاللہ سے نہیں رہتی, اور اللہ نے آپ کی آواز میں ایک خوبصورتی عطا فرمائی ہے, جوش و جذبہ عطا فرمائی. میں چاہوں گا اسی جوش و جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نور ہدایت کو بھی رونق بخشتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جان ہے, کیا شان تمہاری ہے, قربان دل و جان ہے, کیا شان تمہاری ہے. گولا کے پورے ہیں ہم گہلاتے تمہارے ہیں, سبحان اللہ. گولا کے برے ہیں ہم گہلاتے تمہارے ہیں, گہلاتے تمہارے ہیں, ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے, ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے. کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. بے شک بے شک, کیا بات ہے جی. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ کائنات بھی تمہاری ہے, یہ اللہ بھی تمہارا ہے, اللہ کے بندے بھی تمہارے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت فرمایا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب سرکار کا ہی کرم ہے اور سرکار ہی کی عطا ہے, اور یہ سب سرکار ہی کے لیے ہے. جتنے ثناخواں حضور کی ثناخوانی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سب سرکار کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی دنیا والے کے لیے کرتا ہے تو یقین جانیے اس کی نہ نعت پڑھنا بارگاہ رسالت میں مقبول ہے, نہ نعت سننے والے کی مقبول ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کلام پیش کریں بارگاہ رسالت کا تصور رکھیں. کیا خوبصورت انداز میں عبدالباسط رانا سہروردی صاحب نے کلام پیش کیا. میں باسط بھائی جاتے جاتے آپ سے عرض کروں گا, 1 منٹ ہے ہمارے پاس, نوجوان نسل کو, گویا کہ آپ بھی نوجوان ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ پہلے تو ہمارے نوجوان جو ہمارے شناخواں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, جونیئر ہیں, لیکن آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے
کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اچھا پڑھنے والے ہیں، یا یوٹیوب پہ آپ بہت مشہور ہو چکے ہیں، فیس بک پہ آپ بہت مشہور ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت بہت آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، لیکن آپ نے اپنے سینئر کا ادب کرنا نہیں بھولنا بھائی. کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس وقت مشہور ہو چکے ہیں اور سینئر جب آتے ہیں تو ان کی بے رخی ہمیں بہت معنی رکھتی ہے کہ بھائی یہ آپ ایسا کیوں ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کے اندر ادب ہونا چاہیے سب سے پہلے. اور دوسری بات، آپ نے آج کل کیونکہ دور حاضر کا بڑا ہی دور چل رہا ہے، متعدد دور ہے یہ، اس دور میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا چاہیے کہ شاعر کون ہے. جب آپ کلام پیش کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا شاعر کون ہے. اعلیٰ حضرت کا زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت یا ابا جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر شاہ صاحب کے کلام جو مستند شاعر ہیں ان کے آپ کلام پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو بہت ترقی عطا بالکل روحانیت بھی ہے ان کے کلاموں روحانیت میں، بھی ہے. جو روحانیت کے ساتھ لکھتے ہیں یقیناً اور اس حضور کا کلام میں سبز گنبد اور حضور کی جالیاں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ وہ روحانیت اور پھیل جائے. بے شک جی، بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی تشریف آوری کا. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی نہیں تشریف لائیں گے انشاءاللہ بہت ہماری اچھا اس لگا محفل یہاں آ کو. کر، اور آپ کی گفتگو سن کر یقین کریں بہت متاثر ہوا. اللہ رب العزت بہت آپ کو عزت عطا. بہت بہت شکریہ، آمین، جزاک اللہ خیرا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے سب سے گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.